لوگ اس پہ شکرانے کی نفلیں ادا کریں. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے آج کراچی میں اور اس کے مسائل کے حوالے سے، آپ تمام احباب پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے لوگ جانتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے پہلے دن سے آج کے جو مسائل ہیں ان کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہوگا، اور اس کا حل بھی یہ سارے حل بتائے. لیکن پاکستان میں صحیح بات کو صحیح ٹائم پر ماننے کا رواج ہی نہیں ہے. اپنے تجربات کر کے نقصان اٹھا کر اس کے بعد پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں. ہم نے 2017 میں اسی پریس کلب کے سامنے میں اور انیس قائم خانی صاحب اور ہمارے رفقا ہم 18 دنوں تک احتجاجاً دھرنا دے کر بیٹھے رہے، گھر نہیں گئے. 18 دن 18 رات وہیں سوتے تھے روڈ پر. اور 16 مطالبات تھے ہمارے، 16 پوائنٹس تھے. وہ ہمارے آج پوائنٹس نکال کر دیکھیں اور آج کے حالات اور آج کے مسائل دیکھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے نہیں کی ہو ان 16 نکات میں سے، جس میں آج جو آپ مسئلہ کراچی فیس کر رہا ہے اور اس کا جو حل تلاش کر رہے ہیں وہ سب ہم نے وہ ساری باتیں بتائیں. اس کے اندر نہیں مانی بات. اب یہ جو کرائسس آ گیا ہے، یہ جو بارشیں ہوئی، یہ جو حالات خراب ہوئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آ گئے، انہوں نے سو موٹو لیا، پھر انہوں نے ریمارکس دیے. اور کتنے شرم کی بات ہے کہ موجودہ میئر کو سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس ہیں کہ تم جان کیوں نہیں چھوڑتے، جان چھوڑو کراچی کی. اس سے زیادہ شرم کا مقام ہو نہیں سکتا. چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا ہے، یہ بات لازمی پتا ہوگی کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ سو کالڈ ووٹ لے کر ہی آیا ہے، لیکن اتنا بد کردار ہے، اتنا بدبخت ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے ریمارکس دینے سے نہیں چوک رہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. اس کے علاوہ سندھ حکومت کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت بھی کراچی کی دشمن ہے. بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے. اپنے سارے عمل سے سندھ حکومت نے یہی بتایا. اب جو یہ کرائسس آ گیا، آپ تمام لوگوں کو پتا ہے، سرجانی سے لے کر ڈیفنس تک سب ڈوب گیا. ایسے مناظر کراچی نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. بارشیں ہوئی اس سے پہلے بھی. میں نے اس پوری کراچی میں پہلے اسپیل آ گیا، دوسرا اسپیل آ گیا، تیسرا اسپیل آ گیا، میں نے کوئی انتظامیہ کے لوگ گراؤنڈ پر نہیں دیکھے. دیکھو، مسائل ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسائل ہر زمانے میں رہتے تھے، لیکن ان مسائل کے اوپر انتظامیہ نظر آتی تھی. آپ کو نمبر دیے جاتے تھے، آپ کے لیے کیمپ لگائے جاتے تھے، مشینیں موو ہو رہی ہوتی تھی، لوگ روڈوں پر نظر آتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں نظر آیا. نظر کیا آیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب چند جگہوں پہ وزٹ کر کے اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز کی، سلائیڈیں دکھائیں، اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ بھئی کراچی تو آج انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے. کراچی آج سے 10 سال پہلے زیادہ خراب تھا. بقول ان کے 10 سال پہلے کراچی ورلڈ اکنامک فورم نے آفیشیلی مجھے بلا کر، دنیا کے 12 میئرز کو بلا کر یہ کہا کہ کراچی تمہارا شہر دنیا کے ہماری رینکنگ کے حساب سے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے پورا ایک 12. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اللہ آفرین ہے آپ کی معصومیت پہ. آپ نے کتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے سارے پاکستان کو. کہتے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئی، اس کی وجہ سے یہ سارا پانی رک رہا ہے، اس کی وجہ سے تباہی بربادی ہے. اور آگے مبہم سی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں. معلوم کر لیں کس کے زمانے میں بلڈنگ بنی تھی. میں معلوم کر کے بتاتا ہوں. 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. 2008 میں میں آیا ہوں 2005 کے اینڈ میں 2006 میں میری 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی سندھ میں. 2008 کے بعد کراچی میں ایک ایسا پتھر نہیں رکھا گیا جس کی فیس منظور کاکا کے ذریعے زرداری صاحب کو نہ پہنچی ہو. ایک پتھر نہیں رکھا گیا ایسا جس کی فیس
جس کی فیس جس بلڈنگ کی جس ایک پتھر کی بات، بلڈنگ تو دور کی بات ہے، ایک پتھر ایسا نہیں رکھا گیا جس کی فی، ابھی تو میں فیس انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں، جس کی فیس منظور کاکا صاحب کے ذریعے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذریعے بڑوں کو نہ پہنچی ہو. تو یہ ساری بلڈنگز اسی زمانے میں بنی ہے. پھر سونے پہ سہاگا، جب تک میں تھا تو میرا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا سیپریٹ. وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ روکتا تھا تمام غلط کاموں کو. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈنگ کے پرمیشن یہ جو دیتے تھے منظور کاکا صاحب، دیکھو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، میئر کے انڈر میں کبھی بھی نہیں رہی، نہ میرے زمانے میں، نہ نعمت اللہ کے زمانے صاحب کے زمانے میں، اور نہ اس والے کے زمانے میں. وہ تو ہمیشہ سے پروونشل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں رہی ہے. تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی بھی انلیگل پرمیشن دیتی تھی بلڈنگز کی تو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ فائنل اتھارٹی تھی. میرے زمانے میں ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا، وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ اس کو روک دیتا تھا. لیکن سونے پہ سہاگا جو ہمارے لوگ بتاتے نہیں ہیں، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو میری نظامت ختم ہوئی ہے 2010 میں، اور 2013 میں اسی وزیر اعلیٰ نے اپنے سائن سے جو ڈپارٹمنٹ اس شہر کی چور کی چوری پکڑتا تھا، یعنی کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چوری پکڑتا تھا، اس چوکیدار ڈپارٹمنٹ کو چور کے انڈر میں دے دیا. یہ رہا اس کا نوٹیفیکیشن، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر سندھ ہیز بین پلیز ٹو assign all the administrative, financial, technical control of Master Plan Department Karachi Metropolitan Corporation under the command and control of the Director General Sindh Building Control Authority. اور آپ کو پتا ہے کون تھا ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی؟ منظور کاکا صاحب. منظور کاکا صاحب کے انڈر میں جو کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہیڈ تھے، اس کے انڈر میں ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ دے دیا. یعنی کہ اس طرح سمجھ لو عام پاکستانیوں کہ کسی علاقے کا کوئی چوکیدار ہے اور وہ کسی چور کو چوری کرنے سے روکتا ہے، تو ایک دن کوئی اوپر سے چوکیدار جو اوپر چوکیدار کا جو ہیڈ ہو کوئی، وہ کیا کرے کہ چور کے انڈر میں چوکیدار کو دے دے. یہ ہوا یہ کام چور کے انڈر میں. اب اگلے دن سے چور اس چوکیدار کی ڈیوٹی لگائے گا کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے. وہ چور اس کی تنخواہ دے گا، چور اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرے گا. یہ کام کیا، یہ آفیشل ہے. تو پورا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بند کر کے جو کہ شہر کی انلیگل کنسٹرکشن کو روکتا تھا.